نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلک وصحابک اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحاب محمد وبارک وصلی وسلم علیہ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ آج آپ کے ساتھ ہم پھر دوبارہ سے محو گفتگو۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے میری جو پریویس ویڈیوز دیکھی ہوں گی اور اس پہ جو باتیں میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں اس کو آپ نے سمجھا ہوگا اور اس پہ غور کیا ہوگا۔ آج میں جس ٹاپک کے اوپر بات کروں گا وہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ہی زیادہ کامن ہے اور انفارچونیٹلی ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ ہم اس کو یعنی یہ بھی سب سے بڑی ایک آپ کہہ لیں کہ غلط بات ہوتی ہے کہ ہم ایک کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں، اینڈ وی کیپ ڈوئنگ دیٹ تھنگ، اور ہمیں اس کا بالکل احساس نہیں ہوتا۔ تو آج جو میں بات کر رہا ہوں وہ ہے غیبت۔ غیبت کے اوپر اور چغلی کے اوپر اور بہتان کے اوپر، ان کو تھوڑا سا سمجھیے اور اس کو دیکھیے کہ کیا کہیں ہم اس میں شامل تو نہیں ہیں۔ جیسے میں نے منافق کے بارے میں کہا کہ منافق کو آپ دیکھیے کہ اس کی یہ 4 ڈسکوالٹیز ہیں، تو کیا ہم ہیں وہ؟ ہم کتنے ہیں یہ آپ نے کاؤنٹ کرنا خود، اور اس کی پھر آپ نے خود سے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے، درست کرنا ہے۔ غیبت کی پہلی تعریف سن لیجیے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں کہ ایک برائی، ایک خامی ایک شخص کے اندر موجود ہے، آپ جب اس کے منہ کے اوپر وہ بات اس کو کہیں گے تو اس کو بری لگے گی، آپ وہی بات اس کے پیچھے کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے کرتے ہیں، تو یہ غیبت ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس کا ایسا ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ غیبت کرنا گویا کہ ایسے ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ مردہ کس لیے کہا گیا؟ کہ وہ حاضر نہیں ہے، غائب ہے، تو آپ اس کی غیر موجودگی کے اندر جب اس کی برائی کر رہے ہیں تو آپ گویا کہ اس کا مردہ کا گوشت کھا رہے ہیں۔ ایک تابعی تھے تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک محفل میں گیا، وہاں پر غیبت ہو رہی تھی، چونکہ مجھے علم تھا کہ غیبت جو ہے وہ کرنا، غیبت سننا، غیبت کے معاملے میں بیٹھنا، سب جو گناہ کے اندر شامل ہوتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے نکل آیا باہر کہ میں نے اس غیبت کو سننا نہیں ہے، نہ اس کا حصہ بننا ہے۔ کچھ دیر کے بعد کہتے ہیں کچھ ٹائم نکال کر میں گیا کہ شاید اب وہ ٹاپک ختم ہو گیا ہوگا، تو میں دوبارہ گیا تو کچھ تھوڑی دیر بیٹھا تو پھر دوبارہ سے غیبت کا سلسلہ جاری تھا۔ کہتے ہیں دوبارہ مجھ سے اٹھ کے جانا نہیں ہوا اور میں اس میں ہی بیٹھ گیا، اور میں نے 2-1 باتوں میں ہوں ہاں کر دی کہ جس رات میں سویا ہوں تو میں نے خواب میں کیا دیکھا ہے کہ ایک بہت تندرست اور توانا سا تنومند حبشی جوان ہے، وہ میرے پاس آتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا تھال ہے، اس کے اندر خنزیر کا گوشت ہے، اور مجھے پیش کرتا ہے کھانے کے لیے۔ میں اسے کہتا ہوں کہ الحمدللہ میں مسلم ہوں اور ہم یہ حرام ہے، ہم نہیں کھاتے۔ وہ کہتے ہیں یہ اس لیے تمہیں میں کھلا رہا ہوں کہ تم نے اپنے بھائی کی وہاں پر غیبت سنی، اس میں شامل ہوئے تم، یہ اس کی سزا کے طور پر ہے، اور اس نے زبردستی مجھے وہ ٹھونس کر میرے منہ کے اندر وہ گوشت ڈالنا شروع کر دیا، گھونسوں کے ساتھ اندر دھکیلنا شروع کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ خواب کے اندر ہی مجھے اکائیاں اور وامٹنگ شروع ہو گئی، وامٹ آنی شروع ہو گئی مجھے اس مردار اور گندے جو ہے وہ گوشت کے ساتھ۔ کہتے ہیں میں جب اٹھا
تو میرے منہ سے اسی ہی گندگی کی اور مردار کی بو آ رہی تھی، اور 30 دن تک جب بھی میں کھانا کھاتا تھا، کھانا کھانے بیٹھتا تھا، مجھے ابکائیاں آتی تھی اور وہی بدبو میرے اندر آتی تھی۔ تو آج یہ چیز چونکہ میرا میڈیکل کے ساتھ اور ڈیلی بیسس پہ لوگوں سے ملاقات کا بھی وہ سین ہے، تو بہت کلوزنس ہوتی ہے، ان کے پاس بیٹھ کے ان کی بات کو سننا ہوتا ہے۔ جب وہ بات کرتے ہیں تو سرگوشی میں یا آہستگی میں، تو وہ بھپکے آتے ہیں بو کے، اور وہ بو واقعی ایسی ہوتی ہے کہ جو آپ سمجھیں کہ جیسے کہ ایک مردار کی بو ہوتی ہے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم اس برائی کا شکار ہیں، اس عمل کو کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ جیسے خواتین اکثر اس معاملے کے اندر بہت زیادہ اس کا شکار ہے۔ اب کون انسان جو ہے وہ خطاؤں سے مبرہ ہے؟ کون انسان جو ہے اس کے اندر عیب نہیں ہے؟ کون انسان ہے جس سے لغزشیں نہیں ہوتی، غلطیاں نہیں ہوتی، کوتاہیاں نہیں ہوتی؟ ایک انسان اگر آپ کو دیکھنے میں بہت پرفیکٹ نظر آ رہا ہے، بڑا اچھا نظر آ رہا ہے، تو اس کے ڈیفینیٹلی اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ سکم ہے، کہیں نہ کہیں خامی ہے۔ تو مسلمان کے لیے یہ ہے فرض کہ وہ اگر اپنے بھائی کے اندر کوئی عیب دیکھے تو اس کو چھپائے، اس کو ظاہر نہ کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کے راز کو چھپا کر رکھو گے تو میں تمہارے راز کو چھپاؤں گا، اگر تم کسی کے راز کو ظاہر کر دو گے تو میں تمہیں اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک تمہارا راز دنیا کے اوپر ظاہر نہ کر دوں، اور اس کا آغاز میں تمہارے گھر سے کروں گا۔ انسان باہر برائی کرتا ہے تو گھر جب واپس آتا ہے تو اس کو شیلٹر ملتا ہے، تو جب گھر کے اندر ہی وہ ایکسپوئر اس کو مل جائے گا، ایکسپوز ہو جائے گا سارا، تو پھر اس کو وہ کہاں جائے گا؟ تو یہ تنبیہ ہے، تھریٹ ہے کہ باز آ جاؤ، برائی کی طرف نہیں جانا، غیبت کی طرف نہیں جانا۔ تو ایک عیب اگر کسی کے اندر ہے تو اس کو ہائی لائٹ کرنے کی بجائے اس کو چھپانا چاہیے، اس کو دبانا چاہیے، اور اگر آپ کی دسترس میں وہ شخص ہے تو اس کی اصلاح کیجیے، اس کو سمجھائیے، اس کے پلس مائنس بتائیے، اس کے نقصانات بتائیے۔ تو توفیق تو من جانب اللہ ہے، وہ جب چاہے گا اس کو ہدایت دے دے گا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، خواتین کیا کرتی ہیں کہ وہ پیکج کروا لیتی ہیں، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، نند اور بھابھیوں کی باتیں، ساس اور بہو کی باتیں، کزنس کی باتیں، گاسپس کی صورت میں وہ غیبت ہو رہی ہوتی ہے۔ ہم ان کے اندر، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تو صرف بات کر رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں۔ نہیں، وہ بات اگر اس کے منہ پہ نہیں آپ کر سکتے تو اس کے پیچھے بھی نہ کریں، اس کے پیچھے بھی مت کریے۔ اور ایک مرتبہ کوئی آپ کے سامنے کسی کی برائی کرتا ہے تو آپ اسے کہہ دیں کہ بھی چھوڑو، رہنے دو، اس کے اعمال اس کے ساتھ، میرے اعمال میرے ساتھ، تم اپنی بات کرو۔ تو دوبارہ سے وہ آپ کو اس موضوع پہ بات نہیں کرے گا۔ وہ کیوں؟ اس کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ کیریئر نہیں ہے، یہ میری اس بات کو کیری نہیں کرے گا، اس بات کو سنے گا نہیں۔ ہماری والدہ اللہ ان کو رحمت رحمت کرے، وہ کہا کرتی تھی کہ کوئی بات ہم نے کہنی ان سے کبھی کسی کے بارے میں، تو کہتی تھی کہ بیٹا چھوڑو، اس نے اپنی قبر پڑھنا ہے، ہم نے اپنی قبر پڑھنا ہے، کیا فائدہ؟ جب تم کچھ کر نہیں سکتے، میں کچھ کر نہیں سکتی، تو مجھے اس کی بات بتانے کا فائدہ کیا؟ رہنے دو، چھوڑو، سن کے بات کو وہیں چھوڑ دیا کرو، اس کو لے کے چلا نہ کرو۔ اور جب یہ بات ہو جاتی ہے نا، جب ہم بات کو لے لیتے ہیں وہاں سے، سن لیا، اب سٹیپ 2 آ جاتا ہے چغلی۔ ایک جگہ پر ایک برائی سنی، آپ 2 شخص بات کر رہے ہیں، میں نے سن لیا، میں اٹھا وہاں سے اور اس شخص کی جس کی برائی ہو رہی تھی اس کے پاس پہنچا، اور اس کو جا کر میں نے کہا کہ تمہارے بارے میں تو وہاں پر اس طرح کی برائیاں ہو رہی تھی، اس میں یہ بھی شامل تھا، یہ بھی شامل تھا، یہ بھی شامل تھا۔ اب جب بات کرنی ہوتی تو مسالہ لگانا ہوتا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ ایڈ ہوتا ہے، مسالہ لگتا ہے، بات کچھ ہوتی ہے، بن کچھ جاتی ہے۔ اب اس نے جب بات سنی کہ میرے بارے میں وہ شخص یہ کہہ رہا تھا،
اس نے جواب میں اس کو 4 باتیں اس کی اور بتا دی. لو سنو پھر اس کی بات، یہ اب اس کو وہاں سے باتیں ملی، وہ واپس پہلے شخص کے پاس آیا اور اس کو آ کر وہ مسالے والی باتیں بتائیں. وہ تو تمہارے خلاف بڑی باتیں کر رہا ہے. اب اس سے فسق اور فجور پیدا ہو گیا، فساد پیدا ہو گیا. تو چغل خور جو ہوتا ہے وہ فسق و فجور پیدا کرتا ہے، فساد پیدا کرتا ہے. اور اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ اور میری زمین کے اوپر دھنگا فساد نہ کرتے پھرو، فساد نہ مچاتے پھرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص جو ہے آپ کے بارے میں برائی کر رہا ہے، میں سن کے آیا ہوں. آپ نے کہا اچھا. آپ نے کھجوریں لی، ان کو لپیٹا ایک پتے کے اندر کھجوروں کے، یا کسی دوسرے پتے کے اندر لپیٹا، ان کو رول کیا، اس کو کہا کہ یہ جا کر بیٹھے اس کو تحفہ دے دو. وہ چلے گئے، جا کے ان کو دیا. وہ شخص آ گیا، اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کے بارے میں برائی کر رہا تھا، تو آپ نے مجھے یہ تحفہ کیوں بھیجا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنی دیر تک ایک شخص کسی کی برائی کرتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، اتنی دیر تک اس کی ساری نیکیاں جو ہیں وہ غیبت جس کے بارے میں کی جا رہی ہوتی ہے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتی رہتی ہیں. ساری کی ساری نیکیاں اس کو ادھر چلی جاتی ہیں. تو تم نے اپنی ساری نیکیاں مجھے دے دی، تو میں تمہارا شکریہ تو ادا کرنے کے لیے تمہارا منہ میٹھا کراؤں گا. اب چغل خور کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، اس کو سکون نہیں آتا. چغل خور اور حاسد کو سکون نہیں ملتا. اگر آپ حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں یا چغل خوری کے اندر آ گئے ہیں تو پھر آپ کی روح بے چین رہے گی، آپ کا پیٹ ڈھول بن جائے گا. ایک بات کا آپ کو پتہ چلے گا اور آپ کو بے چینی ہوگی کہ یہ بات کسی طریقے سے میں کسی سے کروں، اس بات کو آگے بیان کروں میں، اور پھر وہاں سے سنوں، تو آپ ہر وقت بے چین رہیں گے. آپ کی روح بے چین ہوگی، آپ کو سکون نہیں آئے گا. یہ کنفرم ہے. اب مجھے بتائیے، آپ نے غیبت کی، ایک نے غیبت سنی، اس نے جا کر آپ کی بات آگے کر دی، چغل خوری ہو گئی. اب بہتان کیا ہے؟ الزام لگا دینا کسی کے اوپر، بہتان گھڑ دینا کسی کے اوپر. ایک عیب یا ایک برائی، ایک خامی، ایک نقص کسی انسان کے اندر نہیں ہے، ایک کام ایک شخص نے کیا نہیں ہے، اور آپ اس کے اوپر بہتان دھر دیتے ہیں کہ اس نے یہ کام کیا ہے، کہ تم نے یہ کام کیا ہے. تو یہ کیا ہوا؟ یہ آپ نے اس پہ بہتان لگا دیا، اور یہ بہت 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 بری بات ہے، بہت ہی بری بات ہے، قبیح بات ہے. کسی کی عزت خراب ہو جاتی ہے، کسی کی زندگی خراب ہو جاتی ہے، رشتے خراب ہو جاتے ہیں، معاشرے کے اندر جو ہے ایک بے سکونی اور افراتفری کا عالم پیدا ہو جاتا ہے. ایک بات کرنے سے، ایک بہتان لگا دینے سے سارا معاشرہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، ہر ایک کی زبان کے اوپر تذکرہ آ جاتا ہے. ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ میرے والد محترم جو اللہ کو قیامت کرے، وہ کہتے کہ بیٹا اگر ایک برا ہے نا تو وہ سڑک کے کنارے چوک میں کھڑا ہو کر تم سے الجھنے کی کوشش کرے گا. میں نے کہا جی وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کی تو اپنی عزت کوئی نہیں ہے، وہ تمہیں بے عزت کرنے کی کوشش کرے گا، تمہاری عزت کو اچھالنے کی کوشش کرے گا. تو اس کے ساتھ کبھی بھی وہاں پر تم نے متھا نہیں لگانا، پنگا نہیں کرنا. اس کو تمہیں سلام، تم صحیح کہہ رہے ہو، صحیح ہے، تمہارا سب کچھ درست ہے، نکل آؤ. کیونکہ دو بندے جب آپس میں تم جھگڑ رہے ہوگے، بحث مباحثے میں پڑے ہوگے، تیسرا سننے والا یہ تصدیق نہیں کرے گا کہ یہ بات درست ہے یا غلط ہے. وہ کہے گا جی وہاں پر ایسا معاملہ ہو رہا ہے، میں نے خود دیکھا یہ اس کے ساتھ جھگڑا تھا، وہ اس پہ یہ کہہ رہا تھا، یہ سن رہا تھا. تو بات کچھ بھی نہیں، اور آپ کے اوپر کتنا بتنگڑ بن جائے گا. امام مالک علیہ الرحمہ کی بات میں پڑھ رہا تھا کسی بہتان کے بارے میں. وہ چیف جسٹس تھے مدینے کے، انہوں نے لکھا، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینے کے مضافات میں، اس کے نزدیکی علاقے میں کسی کا انتقال ہوگا، کسی عورت کا، اور اس عورت کے انتقال جب ہو گیا تو اس کے جو
ایک نہانے کے لیے، غسل دینے کے لیے اس کو ایک خاتون اس کے پاس تھی، وہ اور بھی خواتین ہیلپنگ ہینڈ کے طور پر اس کے پاس تھی. تو جو غسل دینے والی تھی اس نے ان سے بات کی، کچھ بات کی، اور اس کا ہاتھ جو تھا اس کے تھائی کے اوپر چپک گیا. اب باوجود کوشش بھی اس کا ہاتھ اس مردے کے جسم سے ہٹ نہیں رہا تھا. بات گھر والوں تک پہنچی، انہوں نے بھی کوشش کروائی کسی طریقے سے، کوئی معاملات ادھر پوچھا، اس سے پوچھ، عوام سے پوچھ، کسی سے پوچھ، لیکن کوئی مسئلہ حل نہ ہوا. وسط کا حیرت بھی دیا، دن ڈھلنا شروع ہو گیا. اب بات دونوں لوگوں کے، دو خاندانوں کے، دو میٹرز بن گیا، مسئلہ بن گیا. اب جو مردہ تھا ان کے لوگوں نے کہا جی ہم نے اس کو دفنانا ہے، تو آپ ایسا کرو اس عورت کا ہاتھ کاٹ دو. نہیں تو رہا تو کیا کریں آپ؟ انہوں نے کہا نہیں ہم تو اپنا ہاتھ ہی کٹوائیں گے. جو مردہ تھا اس کے بارے میں دوسرا جس کا ہاتھ تھا اس نے کہا جی اس کا گوشت یہاں سے اتار دو. انہوں نے کہا ہم اپنے مردے کو ٹاک نہیں لگائیں گے، خراب نہیں کریں گے. خیر بات بگڑتے بگڑتے امام صاحب کہتے ہیں مشتاق آ گئی. میں نے کہا مجھے لے کے چلو وہاں پر. کہتے پردے میں جا کر میں نے اس عورت سے پوچھا کہ خاتون تم نے اس سے بات کرتے ہوئے، اس کو نہلاتے ہوئے، غسل دیتے ہوئے کچھ کہا تھا اس کے بارے میں، کوئی تذکرہ کیا تھا؟ اس نے کہا ہاں جی میں نے کہا تھا کہ اس عورت کے فلاں شخص کے ساتھ غیر مراسم ہے. آپ نے کہا ٹھیک. کیا تم نے ان کو خود دیکھا تھا؟ کہا نہیں. کیا اس نے خود بتایا تھا؟ کیا نہیں. کہا نہیں. کہا پھر تم نے اس کے اوپر کیوں یہ بات کی؟ کہا میں نے دیکھا کہ یہ پانی کا ایک گھڑا لے کر اس کے گھر کے اندر سے گزری ہے، سامنے سے، تو مجھے لگا یہ کوئی معاملہ ان کے درمیان میں ایسا کچھ سلسلہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ قرآن کھولا اور کہا کہ اس کو پڑھا اور کہا کہ تم میں سے اگر کوئی کسی مسلمان عورت کے اوپر یا مرد کے اوپر بہتان لگائے، الزام لگائے ناجائز، اور اس کو ثابت نہ کر سکے تو اس کی سزا جو ہے وہ 80 کوڑے ہے. تم نے اس پہ بہتان لگایا ہے جس کو تم ثابت نہیں کر سکی، تو میں تمہیں چیف جسٹس ہونے کے ناطے حکم دے رہا ہوں کہ تمہیں کوڑے مارے جائیں. 79 کوڑے مارے گئے اس کو وہیں پر، لیکن اس کا ہاتھ اس سے نہیں ہٹا. جب 80واں کوڑا لگا تو وہ ہاتھ اس کے تھائی سے ہٹ گیا. اللہ اکبر. اللہ نے مرنے کے بعد بھی بہتان کا جو سزا ہے وہ دکھا دی کہ یہ کتنا برا عمل ہے، کتنا برا عمل ہے کسی کے اوپر بہتان کر دینا. تو ہم یہ بے دریغ بات کرتے ہیں. اور دیکھیے جس طرح یہ سود والا معاملہ ہے، سود کی طرح کا، ہاں ہوا ہوگا. اگر آپ نے کہہ دیا ہاں ایسا ہوگا تو آپ نے تصدیق کر دی، آپ بھی شامل ہو گئے اس میں. میں نے سن لیا اور آگے سے یہ نہیں کہا کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہو سکتا، میں بھی شامل ہو گیا اس میں. حکم یہ ہے کہ اگر تم کسی کو اپنی آنکھوں سے بھی کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہو تو تم خاموشی اختیار کرو. اگر اللہ سے زیادہ علیم خبیر تو بصیر تو نہیں ہو. اگر اللہ نے اس پہ پردہ ڈال دیا تو تم اور میں کون ہوتے ہیں اس کو ظاہر کرنے والے؟ جب پہلے چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیس لایا گیا. آپ نے کہا کہ بھی جاؤ، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، اس کی تصدیق کرو. صحابہ نے بار بار ایک ہی بات کی ذکر، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تصدیق کی ہے، اس نے کی ہے چوری، اس نے چوری کی ہے. آپ کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ نے ان سے کہا کہ تم اپنے مسلمان بھائی کو کور کرو، شیلٹر دو اس کو. لیکن جب بات انہوں نے کہی کہ نہیں جی ایسا ہی ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے. اب چونکہ بات عدالت میں آ گئی ہے، مجھ تک پہنچ گئی ہے، اب مجھے عدل کے ساتھ کام کرنا ہے. میں حکم دیتا ہوں کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. جب حکم دے دیا گیا تو بعد میں آپ کچھ دیر خاموش رہے اور آپ نے کہا کہ اگر اپنے مسلمان بھائی کے اس عیب کو تم چھپا لیتے تو بہتر ہوتا. مقصد کہنے کا کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو کور کر دیا، اس کو چھپا دیا، اس کو آڑ دے دی، تو کس کے لیے دی؟ توبہ کرنے کے لیے دی.
آپ جو حدود کو دیکھیں اس میں 4 گواہ عاقل بالغ جب تک اپنے ان معاملات کو پرفیکٹلی نہ اس سچویشن کو نہ دیکھ لیں بیک وقت، تو وہ ان کی گواہی نہیں مانی جاتی، اور ایسا ریئر ہوتا ہے۔ کس لیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کیا انسان میں نے شیلٹر دے دیا تجھے، کور دے دیا، اب جھک میرے سامنے، استغفار کر، میکسیمم میرے سامنے جھکتا رہے، مانگتا رہے مجھ سے معافی، مانگتا رہے مجھ سے معافی۔ اور رب کو معاف کرنا بڑا پسند ہے، وہ معافی کو پسند کرتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غیبت، چغلی، بہتان، یہ 3 ایسی بڑی باتیں ہیں جن کو ہم بے دریغ روٹین کی لائف میں کرتے ہیں، اور ہمیں اس کے بارے میں کچھ آئیڈیا نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے صحت خراب ہوتی ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے، بے سکونی آتی ہے، افراتفری رہتی ہے، نقصانات ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس سب کچھ لگژری لائف ہونے کے باوجود بھی اندر سے قلب کو سکون نہیں آتا۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ جس کے اوپر آپ نے الزام دے دیا، جس کے اوپر آپ نے بہتان دے دیا، جس کی آپ نے غیبت کی اور اس کی دل آزاری ہو گئی، تو سوچئے ذرا اس کے دل پہ کیا بیتے گی، اس کا دل مغموم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں مظلوم کی آہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ جب اَمَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَ إِذَا دُعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور بھلا کون ہے جو دل مضطر کی التجا کو سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے۔ کہتے ہیں مظلوم کی آہ تو عرش کے کنگرے کو ہلا دیتی ہے۔ تو یہ کیا مطلب ہے اس کا کہ رب جو ہے ظالم نہیں ہے، اس نے کہا میں نے ظلم خود پہ حرام کیا ہے، تم بھی ظلم نہ کرو آپس میں، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، عفو کرنا سیکھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے جی، اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو بہت درست کرے اور ہمیں سچا اور پکا ایک اللہ کی راہ پہ چلنے والا بنائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا کر اس سیرت طیبہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والا بنائے۔ میرے نبی کو صادق اور امین بنا کر بھیجا گیا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا، اور ان کے اخلاق بہترین اخلاق ہیں۔ زبان کی تانا زنی، زبان کی جو ایک بد زبانی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ کسی کو تانے دینے سے باز رہیے، کسی کی ذات کی برائیاں نکالنے سے باز رہیے۔ میں بھی، آپ بھی، ہم سب خامیوں کا مجموعہ ہیں۔ اگر ہم ایک خامی کسی کے اندر دیکھتے ہیں تو اس کو ہمیں اپنے اندر بھی تلاش کرنا چاہیے، کیا میرے اندر ہے؟ اگر ہے تو مجھے اس کو درست کرنا چاہیے، دین زندگی بڑی اچھی ہو جاتی ہے، ورنہ بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہو جاتی ہے، بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ بے سکونی سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے رب کے ساتھ لگائیے۔ آخر میں اس کا حل کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم سے غیبت ہو گئی ہے تو اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ اب اس کو کس طرح سے ہم اس کو درست کر سکتے ہیں؟ ایک تو کہا کہ اس عمل کو باز کر دو، چھوڑ دو، اور دوسرا اس شخص کے حق میں دعا کر دو کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ اس کے گناہوں کو، اس کی غلطیوں کو تو معاف فرما دے۔ جب تم یہ دعا کرو گے اس کی غیر موجودگی میں، تو جو غیر موجودگی میں کی گئی دعا ہوتی ہے رب سنتا ہے۔ جب تم اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرو گے اس کے گناہوں کی معافی کے لیے، تو سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے اس کو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ تو آج تک اگر آپ سے بھی کوئی ایسی بات ہو گئی ہے، ایسے معاملات میں اگر آپ انوالو ہیں، تو پہلے تو اس کو کٹ ڈاؤن کیجئے، دیکھیے زندگی بڑی سکون میں آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ لا علمی جو ہوتی ہے نا، بہت بڑا ایک مزہ ہوتا ہے اس کے اندر، کچھ نہیں پتا۔ اب یہاں پر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، 2 شخص بات کر رہے ہیں آپس میں، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اب پرسکون ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، مطمئن ہو کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے آپ اس میں کیا شامل ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کو سنی ہوئی ہے بات تو آپ بھی مسالہ لگائیں گے، آپ بھی لقمہ دیں گے۔ بچیے اس سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البیان۔ صدق اللہ العظیم۔